بات تو یہ ہے کہ آپ کو مرض لاحق ہوا ہی نہیں، بالکل نہیں ہوا۔ لیکن اگر ہم یہ تصور بھی کریں کہ اگر بیمار ہوئے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیماری تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کہ بیماری اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک رات کا رہنے والا بخار اللہ رب العزت اس پر صبر کی وجہ سے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہ منحوس ہوتا تو اس سے کہاں، اگر اس کی نحوست ہوتی، اگر بیماری منحوس ہوتی تو اللہ رب العزت گناہوں کی بخشش کا وعدہ نہ فرماتے۔ لا سفر، اس حدیث کی تشریح میں علماء نے، محدثین نے لکھا کہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ ہرگز اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، ہرگز نہ ہم اس کو منحوس سمجھیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین اور آسمان تمہارے چلنے پھرنے میں، تمہارے سفر اور حضر میں، تمہاری بیماری میں، تمہاری تنگ دستی میں جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے، فی الارض ولا فی انفسکم، زمینی سطح کے اعتبار سے ہو یا تمہارے جسموں کے اعتبار سے ہو، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے اس کو کتاب میں محفوظ کر لیا ہے۔ مقدر سے جو بیماری ملنی ہے وہ بیماری ہو کر رہے گی، مہینے کے آنے کی وجہ سے بیماری لاحق ہو ایسا ہرگز نہیں۔ اہل عرب سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اور وہ ایسا کرتے تھے کہ اگر سفر میں جانا ہو تو ایک پرندے کو اڑا دیتے تھے، اگر پرندے کا رخ دائیں یعنی سیدھے جانب ہو تو یہ تصور کرتے تھے کہ ہمارا سفر کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر وہ پرندے کا رخ بائیں جانب یعنی الٹی جانب ہو تو یہ تصور کرتے تھے کہ ہمارا سفر ناکام ہوگا، اس سے سفر کو ملتوی کر دیتے تھے۔ وہی وجہ اور اسی وجوہات کی بنا پر آج ہم نے یہ تصور کر لیا کہ یہ دن میں منحوس ہیں۔ ہم نے ذہنوں سے اس بات کو نکالیں، بالکل نکالیں اس بات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ہاں، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دن منحوس ہے، یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دن ملعون ہے، یہ نہ سمجھیں کہ اس دن کی وجہ سے یہ توہم پرستی باطل ہے، اسلامی نظریے کے خلاف ہے، سراسر خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے چیلنج کیا ہے، سورہ زمر کی اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ اے لوگو، تم جن کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے ہو، مزاروں اور قبروں پر جا کر اپنے ماتھے وہاں ٹھکاتے ہو، تم اس بات کو سمجھو، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العزت کوئی نقصان انہیں پہنچانا چاہے تو کون ہے، ہل ہن ممسکات، کہ جو اس نقصان سے ان کو روکے۔ ہاں، یہ باطل نظریہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بدفعلی لینا، اس کو برا سمجھنا، یہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ لعنت، یہ بدشگونی اور اسی طرح سے منحوس سمجھنا یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، ناچ گانے ہیں، فحاشیت ہے، عریانیت ہے، اور کھلے عام اللہ کے حدود کی نافرمانیاں کرنا، یہ اللہ کی لعنت کو دعوت دینا ہے۔ کسی دن کی وجہ سے لعنت نہیں، کسی مہینے کی وجہ سے نحوست نہیں، بلکہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو کوئی بھی حادثات ہوتے ہیں، جو کوئی بھی مصیبتیں رونما ہوتے ہیں، بما کسبت ایدی الناس، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی توہم پرستی کا اسلام نے خاتمہ کیا، اور اس کا واقعہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ خلیفہ ثانی ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام بہت دور تک پھیلا ہے، اور یہ زمانہ اسلام کے فتوحات کا زمانہ ہے۔ جب اسلام مصر تک پہنچا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں کا حاکم اور گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، تو مصر کی ایک مشہور دریا ہے دریائے نیل،
ایک مشہور دریا ہے، اس کا پانی بہت زیادہ شیریں اور بہت زیادہ میٹھی، اور اس دریا میں پچھلے زمانے جہالت میں ایک رسم یہ جاری تھی کہ لوگ ہر سال میں ایک دن ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو پورے طرح بنا کر سجا کر سنوار کر اس دریا میں ڈال دیتے تھے، جس سے دریا پورے سال چلتی تھی، اور جب وہ دن آتا تو وہ پانی رک جاتا تھا اور دریا خشک ہو جاتی تھی۔ حاکم وقت ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور ان تک یہ اطلاع پہنچی کہ دریائے نیل خشک ہو چکی ہے، اور واقعہ بھی یہ ہے کہ یہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی بھیڑ چڑھنی ہے اور اس کو اس دریا میں گاڑ دینا ہے، تبھی جا کر دریا جاری ہوگی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام شریعت کے سراسر خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں حاکم وقت امیر المؤمنین عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہوں۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مدینہ المنورہ کی جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اور واقع لکھا کہ یہ ہے کہ دریائے نیل خشک ہو چکی ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے کہ ہم عرصے دراز سے ایک لڑکی کو بنا کر سجا کر تیار کر کے پورے طرح سوار کر اس دریا میں چھوڑ دیتے ہیں، جس سے وہ دریا چلنے لگ جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک پرچہ منگایا اور اس پرچے پر لکھا ھذا من عبد اللہ عمر بن خطاب اما بعد۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پرچی پر کچھ لکھا اور لکھ کر کے قاصد کے ہاتھ روانہ کیا کہ عمر بن عاص سے کہو کہ اس پرچی کو اس دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پرچی لکھ کر دی تھی، اس پرچی کو اس دریا میں ڈال دیا، جس سے وہ دریا اپنے حالت پر جاری ہو گئی۔ کیا لکھا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر لکھا تھا کہ اگر تو اپنے مرضی سے چلتی ہے تو رک جا، اور اگر خدا واحد اور قہار کے حکم سے چلتی ہے تو ہم اللہ سے درخواست کریں گے۔ وہ پرچی جو ہی دریا میں ڈالی گئی، آج تک اس دریا کا پانی جاری ہے، اور اس طرح سے ایک لڑکی کی ایک جوان اور خوبصورت کی بھیڑ چڑھنی رک گئی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ شریعت کا اعتدالانہ مزاج ہے کہ اگر وہ کام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہ کرتے تو 1420 لڑکیاں آج تک اس دریا کے نظر ہو جاتی۔ اسلام نے اس بدشگونی کا، اس بدفعلی کا خاتمہ کیا ہے، اور اپنے ماننے والوں کے لیے کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے جانب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک نصیحت فرمائی، اے ابو ہریرہ، جو چیز ہونا ہے وہ ہو کر رہے گی، اگر سارے دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ وہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور اگر ساری دنیا مل کر کوئی تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نے وہ نفع تمہارے مقدر میں نہ رکھا ہو تو وہ نفع تمہیں مل کر نہیں رہ سکتا۔